السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائے زہرا بنت خالد پارٹ 3۔ وہ جس وقت برہان کے گھر داخل ہوا، بارش زور پکڑ چکی تھی، سردی کی شدت بڑھ چکی تھی۔ اب اگر وہ یہاں سے گھر کے لیے نکلتا تو اسے مزید دیر ہو جاتی، تو وہ راستے میں گھر فون کر کے اطلاع دیتا۔ اب برہان کے گھر داخل ہو چکا تھا۔ ویسے بھی جس دن وہ مارگلا کی پہاڑیوں پر برہان کے ساتھ جاتا تھا، وہ کافی بار لیٹ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر کی بجائے برہان کے گھر ہی ٹھہر جاتا تھا۔ برہان لاؤنج میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اور برہان کو سامنے پایا تو اسے پھر سے برہان کی حرکت یاد آئی۔ تو نے اسے لوڈڈ پسٹل دے دی۔ دماغ خراب تھا تیرا؟ وہ سرفری مجھ پر چلا دیتی تو؟ عارض جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا، جو اس کے تیور دیکھتا اٹھ کر صوفے کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں کبھی صوفے کے ایک طرف تو کبھی دوسری طرف تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم کچھ غلط کرو گے تب چلائے۔ برہان خود کا دفاع کرتے ہوئے صوفے کے سامنے ہوا تھا، جبکہ عارض اب صوفے کی پچھلی طرف تھا۔ کچھ اس طرح کہ دونوں آمنے سامنے تھے، بس درمیان میں صوفہ موجود تھا، جسے برہان اپنے دفاع کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ ہاں، وہ تو جیسے تیرے حکم کی غلام ہے نا، عارض نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ برہان نے اسے پستل دی، اس کی سیفٹی کے لیے۔ اسے غصہ اس چیز کا تھا کہ اسے لوڈڈ پستل پکڑا دی تھی۔ دیکھ، مجھے پتا تھا کہ تو نے کچھ غلط کرنا ہی نہیں تھا، تو وہ تم پر چلاتی ہی کیوں؟ اب اس کو اعتماد میں لینے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا نا، برہان نے کہا تو عارض نے صوفے کے اوپر سے اسے دبوچا تھا۔ اگر میں تجھے بتا دوں کہ اس نے مجھ پر بلا وجہ کتنی بار گن تانی ہے تو تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ عارض نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ ہاتھ کھڑے کر گیا۔ معافی میرے شیر، معافی، برہان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ ویسے وہ تھی بہت کانفیڈنٹ، برہان نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تھا۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، عارض نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چل، غصہ ٹھنڈا کر، آجا کھانا کھاتے ہیں، ماما بابا انتظار کر رہے ہیں تمہارا، مگر میں نے انہیں آرام کرنے کا کہہ دیا کہ صبح مل لیجیے گا، برہان نے کہا تو وہ دونوں کچن کی طرف چل دیے، لیکن کچن کی بتی پہلے سے ہی جلتی دیکھ کر حیران ہوئے۔ لاؤنج کچن کے بالکل ہی متضاد سمت میں تھا، اس لیے برہان کو علم ہی نہ ہو سکا کہ کب وہ کچن میں آئی تھی۔ او سجلے، تم سوئی نہیں؟ برہان محبت سے سجل کو سجلے کہتا تھا۔ بھائی بھوک لگی تھی، اور عارض بھائی آپ؟ سجل جھک کر فریج میں کچھ تلاش کر رہی تھی، بنا پلٹے جواب دیتی بولی۔ جب پلٹی تو عارض کو دیکھ کر فوراً خوش ہوئی۔ کیسی ہو چھوٹی، بلکہ برائڈ ٹو بی؟ عارض نے برہان کے ساتھ ڈائننگ کی کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب آپ بھی مجھے تنگ کریں گے؟ یہ تو غلط بات ہے، سجل نے منہ لٹکائے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ اچھا میں کھانا گرم کرتا ہوں، تم بھی کھا لینا ہمارے ساتھ، برہان کہتے ہوئے اٹھنے لگا کہ سجل نے برا سا منہ بنایا۔ بہت شکریہ، آپ دونوں ہی کھائیں، مٹن قیمہ، مجھے معاف کریں، میں نوڈلز بنا لیتی ہوں، سجل نے برے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا گئے۔ ایسا کرتے ہیں، باہر سے منگوا لیتے ہیں، برہان نے کہا تھا، کیونکہ اس کو کہاں گوارا تھا اس کی بہن کچن میں گھس کر خود کے لیے کچھ پکائے، چاہے وہ نوڈلز ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، پیزا پارٹی کرتے ہیں، سجل نے خوشی سے کہا تو عارض نے بھی حامی بھر دی۔ وہ ہنستے ہوئے پیزا آرڈر کروانے لگا۔ پھر 15 منٹ تک وہ دونوں بیٹھے سجل کو تنگ کرتے رہے اور سجل تنگ ہوتی رہی۔ ویسے دنیا میں جتنی بھی لذیذ چیزیں کھا لو، پیزے کا کوئی مقابلہ نہیں یار، سجل نے پیزے کا چیز سے بھرا سلائس منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ 2 ہفتوں بعد تمہارا نکاح ہے اور تمہیں ڈائٹنگ کرنی چاہیے اس لحاظ سے، برہان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں بھائی، اس نے نکاح کرنا تو میں جیسی ہوں ویسا قبول کرے، مجھ سے نہیں ہوتی یہ ڈائٹنگ وائٹنگ، اور میں کون سا موٹی ہوں، حد ہے بھائی۔ وہ مسلسل پیزے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا چھوٹی نے۔ عارض نے ایک دم اپنی کایا پلٹی تو سجل خوش ہو گئی اور برہان نے اسے گھورا تھا۔ That's the reason why you are my favorite brother، سجل نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ بس ایسے ہی ہنستی مسکراتی اور ہمیشہ کھلکھلاتی رہو چھوٹی، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ عارض نے اداس مسکراہٹ سے اسے دل سے دعا دی تھی، جس پر وہ ایموشنل ہوتی پیزے کا ایک اور سلائس منہ میں رکھ چکی تھی۔ پیٹ پوجا کے بعد سجل پرسکون سی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی، اور عارض برہان کے ساتھ اب اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ جو تو ہر جگہ پولیس والا بن جاتا ہے نا، کسی دن تیرا جھوٹ پکڑا گیا تو تیری چھتر پلیٹ ہو جانی ہے۔
آرس نے کافی کے گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے برہان کو کہا تھا جو نیند کی وادی میں اتر رہا تھا۔ آرس دفع ہو جا یہاں سے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ برہان مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا اور آرس موبائل چلاتا ساتھ ساتھ کافی کے سپ لے رہا تھا۔ برہان کی آواز پر وہ دل کھول کے ہنسا تھا، وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا۔ آرس مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس کے کمرے کی بالکنی میں آ گیا تھا۔ بارش اب ختم ہو چکی تھی، پیچھے بس نمی چھوڑ گئی تھی، مگر آسمان پر ابھی بھی کالے گہرے بادلوں کا سایہ تھا، جس کی وجہ سے چاند دھندلا چکا تھا۔ اسے سرد ہوا پرسکون کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کی تو ایک دم کسی کا عکس آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ ہاتھ میں پسٹل پکڑے اس پہ تانے ہوئے بے اعتباری کا اظہار کرتی لڑکی۔ آرس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ وہ آج مارگلا کی پہاڑیوں پر تفریح کے لیے گئے تھے۔ آج کے دن کی ہائی لائٹ وہ واقع ہونا چاہیے تھا۔ پھر کچھ گھنٹوں پہلے ملی وہ لڑکی کیوں؟ آرس کو اس کا بار بار اس پر گن تاننا یاد آیا تو ایک تبسم اس کے چہرے پر پھیلا اور منہ سے کچھ الفاظ ادا ہوئے۔ سر پھری۔ تمہیں بھی نیند سی آنے لگی ہے، تھک گئے ہم بھی، چلو ہم آج یہ قصہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ سردیوں کی ٹھٹرتی صبح میں فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی اور یہ روز کا معمول تھا، لیکن آج معمول کے خلاف وہ کروٹ بدل کر سونے کی بجائے اٹھ بیٹھی تھی۔ دل عجیب سا ویران ہو رہا تھا۔ اسے سونا تھا لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ یوں ہی 10 منٹ تک وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے امبر رنگ آنکھوں کو پلکوں کے جھالر تلے بند کیے سونے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر دل کی گھبراہٹ پر جب قابو نہ پایا گیا تو سرد فرش پر پاؤں ٹکا گئی۔ وہ رات والے لباس میں ہی موجود تھی۔ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے وہ اٹھی اور ڈریسنگ روم سے کپڑے نکالتی واش روم میں گھس گئی۔ سفید لمبی قمیص کے ساتھ سفید پاجامہ پہنے وہ باہر نکلی تو مڑی ہوئی آستینیں وضو کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دوپٹہ اسکارف کی صورت باندھتی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہنے لگی، میں نے خود کو کبھی نیک نہیں جانا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ مجھے نہیں معلوم کیوں میں آپ کے سامنے نہیں آ پاتی۔ شاید یہ میرے اندر کا گلٹ ہے جو مجھے آپ کے سامنے نہیں آنے دیتا، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا نہیں سوچا۔ میں نہیں جانتی اگلی مرتبہ میں کب دوبارہ اس جائے نماز پر بیٹھ کر آپ سے بات کروں گی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ وہ جانتے ہیں جو میں ساری دنیا سے چھپاتی ہوں۔ آپ میرا سچ جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری ظاہری شخصیت صرف لوگوں کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے ہے، لیکن آپ میرا باطن جانتے ہیں۔ وہ دعا کی صورت ہاتھ اٹھائے نہ جانے کب کے گرا چکی تھی، کیونکہ وہ دعا تو نہیں مانگ رہی تھی، وہ تو باتیں کر رہی تھی۔ میں ہوا نہیں ہوں جو خود کو پاکیزہ لوگوں میں گنوانا چاہتی ہوں۔ میں امیمہ ہوں، میں صرف خود کو باطن پاکیزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ میرے اللہ، میرا باطن پاکیزہ رکھنا۔ اس نے بات کے آخر میں دعا کی صورت ہاتھ اٹھائے تھے اور پھر چہرے پر پھیرتی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق یہی تھا کہ وہ جب کبھی بھی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتی تو سب کچھ بھلا دیتی، یہ بھی کہ وہ آخری بار کب سجدے میں گئی تھی۔ وہ نماز کے بعد خود کے لیے کافی بناتی بالکنی میں آ بیٹھی تھی، جہاں صبح کا سورج ابھی نکلنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ رات میں ہوئی بارش سے ہوا میں خنکی در آئی تھی۔ ایسے میں وہ جھولے پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے مگ تھامے کالی شال اپنے ارد گرد اوڑھے آسماں کو دیکھ رہی تھی، جہاں صبح کی کرنیں پھوٹنے کو بے تاب تھی۔ وہ کافی دیر سوچوں میں گم رہنے کے بعد بالآخر اپنے سامنے رکھا آئی پیڈ اٹھاتی اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے لگی، ہر سوچ کو جھٹک کر، ہر چیز کو پرے پھینک کر۔ ابے سالے! وہ بیڈ سے سیدھا نیچے زمین بوس ہوا تھا اور اس کے منہ سے ایک گالی بھی نکلی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ برہان سویا ہی بڑبڑایا تھا، جس پر آرس نے اسے غصے سے گھورا تھا اور اٹھ کر اس کا کمبل کھینچ دیا۔ کیا مسئلہ ہے آرس؟ برہان چیختے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا، لیکن بیڈ کے دوسری طرف جگہ خالی دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا اور آگے بڑھ کر جھکا تو زمین پر گرا آرس نظر آیا، جس کے ہاتھ میں کمبل قید تھا۔ اوہ ہو، سوری میرے یار، آجا واپس اب۔ برہان اٹھتے ہوئے اسے کہنے لگا تو آرس نے غصے سے اسے گھورا۔ رہنے دے، اب عادت ہو گئی ہے، اب اگر اس بار نہ گرتا تو عادت خراب ہو جاتی، آرس نے گھورتے ہوئے کہا تو برہان بتی سے نکال گیا۔ چل آ، تجھے ماما کے ہاتھوں کا زبردست ناشتہ کرواؤں۔ برہان اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ بازو چھڑواتا اسے گھورتا ہوا اپنے بیگ سے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔
دیکھ ایسے بیویوں کی طرح نہ روٹ، برہان اس کی یوں گھور کر جانے پر دعائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف واش روم کا دروازہ بند کرتے عارض کی ہنسی چھوٹی تھی۔ وہ دونوں فریش ہو کر ناشتہ کرنے کی غرض سے نیچے آ گئے تھے۔ برہان کی والدہ کا عارض کے ساتھ بہت پیار تھا اور برہان کے والد تو برہان سے زیادہ عارض سے محبت کا اظہار کرتے تھے، جس پر اکثر برہان چڑھ جاتا تھا لیکن پھر خود ہی ہنس دیتا تھا۔ سجل سے مل جاتے وہ پھر ناراض ہو جائے گی۔ برہان نے گاڑی میں بیٹھے عارض کو کہا تو وہ ڈرتے ہوئے ہاتھ اٹھا گیا۔ اس نے اٹھتے ساتھ اپنے برائڈل ڈریس کے لیے آرڈر کا حکم صادر کر دینا اور پھر مجھ سے انکار بھی نہیں ہوگا، اور آج میرا بالکل ارادہ نہیں ہے عورتوں والی شاپنگ کرنے کا۔ عارض کی بات پر برہان ہنس دیا اور اسے خدا حافظ کہتا اندر آ گیا۔ وہ بھی قصر سلطان کی طرف گاڑی بھگا گیا۔ تھی الگ راہ مگر ترک محبت نہیں کی، اس نے بھی سوچا بہت، ہم نے بھی عجلت نہیں کی۔ وہ انگوری سبز رنگ کے فلیپر پر سفید شرٹ پہنے اور انگوری رنگ کا لمبا سویٹر پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑے وائٹ جاگر سے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں پہنچی تھی، جہاں ہوا اور امارا کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ دونوں مل کر کئی آئیڈیاز پلان کر چکی تھی اور بس اب ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ ہم اکٹھے چلتے ہیں ہوا، امیمہ نے آفر کروائی، کیونکہ ہوا جس کام کے سلسلے میں جا رہی تھی وہ ہمیشہ سے ہوا اور امیمہ نے مل کر کیا تھا۔ نہیں، میں امارا آپی کے ساتھ جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ہوا کے غیر متوقع جواب پر امیمہ کے چہرے کی جوت بجھی تھی، لیکن فوراً مسکرانے کی صحیح کرتی انہیں رخصت کر گئی۔ اوکے، امیمہ نے کہا، لیکن خود کی نظروں کو ہوا کی پشت کا پیچھا کرنے سے نہ روک پائی۔ اسے شروع سے رشتوں میں شراکت پسند نہیں تھی، لیکن یہ تو زندگی کا اصول ہے نا کہ جب کوئی نیا مل جائے تو پچھلے کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، بیزاری سے جاگرز اتارے۔ تم اب تک اٹینشن سیکر ہو امیمہ؟ وہی ہیولہ اس کے سامنے نمودار ہوا، لیکن اس بار وہ بیزار نہیں ہوئی۔ وہ سیدھی ہو کر سامنے کھڑے اپنے عکس کو دیکھنے لگی اور اسے غور سے سننے لگی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری خامیوں میں سے ایک خامی ہے، امیمہ نے خود کو کہتے پایا۔ صرف معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا، تمہیں خود کی ذات پر کام کرنا ہوگا، اپنا سیلف اسٹیم لیول بڑھاؤ۔ تمہیں اتنا مضبوط بننا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کی ذرا سی اگنورنس تمہیں مایوس نہ کرے۔ ہیولی نے آہستگی سے اسے سمجھایا، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، میں خود پر کام کروں گی، ڈونٹ وری۔ امیمہ نے جیسے خود کو باور کروایا تھا، پھر وہ ہیولہ غائب ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اس ہیولے کے جانے کے بعد بوجھل پن کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ فریش تھی یا خود کو محسوس کروا رہی تھی؟ اسے اپنے دماغ کے ساتھ کھیلنا آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انسانی دماغ بہت معصوم ہوتا ہے، وہ وہی سمجھ پاتا ہے جو ہم اسے محسوس کروانا چاہتے ہیں۔ اگر کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دل سے اٹھتا ہے، جو دماغ کی باتوں کو بھی رد کر دیتا ہے۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی دوبارہ سے جاگرز پہنتی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے بعد آفس کا چکر لگا کر کچھ دیر آرام کی غرض سے گھر میں داخل ہوئی تو امارا، ہوا، زنیرہ، عائزہ اور حاشر کو بیٹھا پایا۔ اس نے گہری سانس لی اور بیگ ایک طرف رکھتی لاؤنج میں داخل ہو کر سب کو سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ہم آفیشیلی اب پارٹنرز بن چکے ہیں، تو کیوں نہ اسے انٹروڈیوس کروایا جائے، ایک چھوٹا سا میٹ اپ رکھ لے، کیا خیال ہے؟ امارا نے ذرا اونچی آواز میں سب کے خیالات جاننے چاہے۔ آئیڈیا اچھا ہے، ہوا کا جواب امیمہ کی توقع کے برعکس تھا، اس لیے وہ حیران ہوئی تھی۔ ہوا زیادہ تر میٹ اپس وغیرہ میں جانا پسند نہیں کرتی تھی اور یہاں خود میٹ اپ پلان کرنے کی بات کر رہی تھی۔ حیرت تو قدرتی تھی۔ تو اگلے ہفتے کے روز میری اور امارا کی شادی کی سالگرہ ہے، تو کیوں نہ اسے سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسی دن ہم یہ میٹ اپ بھی رکھ لیں۔ حاشر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا جو ہوا کو خاصا پسند آئے تھے۔ یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ ہوا کے جواب پر امارا اور حاشر مسکرا دیے، لیکن وقت تھوڑا نہیں ہے تیاری کے لیے۔ زنیرہ نے کچھ فکر مندی سے استفسار کیا تو ہوا کہنے لگی، بالکل نہیں نانو، میں امارا اور امیمہ ہے نا، 2 دن کا کام ہے یہ، ہم کام آپس میں بانٹ لیں گے، کیوں، ٹھیک ہے نا امیمہ؟ ہوا نے پوری گفتگو کے دوران امیمہ کو خاموش پایا تو اسے اندر گھسیٹا، ہاں سب ہو جائے گا۔ امیمہ نے مسکرا کر زنیرہ کو تسلی دی تھی، جس پر وہ مسکرا دی۔ امیمہ کے کہنے پر انہیں اعتبار تھا۔
کہے پر انہیں اعتبار تھا۔ تو بس پھر طے ہوا، اگلے ہفتے کے روز آپ لوگ ہماری طرف انوائٹڈ ہے، عائشہ نے مسکرا کر اعلان کیا تھا، جس پر سب مسکرا دیے۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے لے کر آئی، ہوا کہتی ہوئی اٹھ گئی تو امیمہ بھی فریش ہونے کی گھر سے لاؤنج سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ جب ہوا کی آواز کانوں میں پڑی، تم ٹھیک ہو امیمہ؟ امیمہ کے چہرے پر تاریک سا سایہ گزرا، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے مڑی اور مسکرا کر گویا ہوئی، ہاں میں ٹھیک ہوں، کیوں کیا ہوا؟ امیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہوا نے گہری نظر سے اسے دیکھا، مجھے تم کچھ ڈاؤن سی لگی تھی۔ ہوا نے گہری نظر جمائے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو امیمہ نے مسکراہٹ مزید بڑی کی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس کام زیادہ تھا آفس میں تو تھک گئی ہوں، کافی پی کر فریش ہو جاؤں گی، بس ایک کپ کافی تیار رکھو، میں آ رہی ہوں۔ امیمہ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا اور آخر میں شرارت سے آنکھ بھی دبا گئی تو ہوا نے گہری سانس بھری اور سر ہلا دیا۔ امیمہ مڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن پیچھے ہوا کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی تھی، اسے معلوم تھا امیمہ آج پریشان ہے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی اور ان سب کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ ہوا نے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ایک مسکراہٹ سے وصول کیا۔ لاؤنج میں چائے اور الائچی کی ملی جلی خوشبو فضا کو معطر کیے ہوئے تھی۔ عائشہ تم نے اپنے چھوٹے بیٹے سے نہیں ملوایا اب تک؟ زنیرہ بیگم نے جیسے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ ارے وہ کم ہی گھلتا ملتا ہے، ویسے بھی وہ اس وقت آفس میں ہوتا ہے، عائشہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا چلو ہفتے کو مل لیں گے، زنیرہ بیگم نے بھی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ تب تک ہوا کوئی اور بات شروع کر چکی تھی، البتہ امیمہ خاموشی سے بیٹھی سب کو باتیں کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ امارہ یا ہوا میں سے کوئی اسے کسی بات میں شامل کرتا تو مسکرا کر جواب دے دیتی اور پھر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے بالکنی پر لگے جھولے میں بیٹھی، کالی شال کاندھوں پر اوڑھے سیاہ آسمان کو تک رہی تھی۔ دھند پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چاند کا منظر دھندلا تھا۔ ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور توقع کے عین مطابق اسے بالکنی میں بیٹھا پایا تو وہیں چل دی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہوا نے خاموشی سے ریکنگ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ امیمہ چونکی نہیں تھی، وہ جانتی تھی اس وقت ہوا ہی ہو سکتی ہے۔ یہی کہ وقت کے ساتھ کتنا کچھ بدل جاتا ہے نا، حالات، لوگ، وقت، دوست۔ امیمہ نے کہا تو ہوا نے اضافہ کیا، احساس، قدر، قیمت۔ امیمہ نے ہوا کو دیکھتے ہوئے پکارا تھا، ہوا جواباً ہوا متوجہ ہوئی تھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو اپنوں کو بدلنے سے روک سکے؟ امیمہ کے سوال پر وہ مسکرا دی۔ جو ہمارا ہوتا ہے اسے روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہمارے ہوتے ہیں وہ نہیں بدلتے۔ زندگی کے کسی مقام پر وہ نئے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری قدر و قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ ہمارے اپنے ہوں۔ ہوا کے جواب پر وہ کہنے لگی، اگر ہمیں محسوس ہو کہ کوئی بدل رہا ہے اور اگلا انسان نہ بدلا ہو تو؟ امیمہ نے ہوا کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا تھا۔ نمرہ احمد کہتی ہے کہ ہم غلط سن سکتے ہیں، غلط لکھ سکتے ہیں، غلط بول سکتے ہیں، لیکن غلط محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم خود سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا نہیں بدلا، لیکن دور اندر ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ بدل رہا ہے۔ ہوا کے جواب پر ایک آسودہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امیمہ نے استفسار کیا تھا۔ اے پلیزنٹ گڈ بائے، ہوا کے جواب پر وہ ہنس دی تھی، اس کے علاوہ کوئی آپشن دو، امیمہ نے کہا تو ہوا سوچتے ہوئے بولی، ان چیزوں کے بارے میں سرے سے سوچنا ہی چھوڑ دو، جو وقت ان کو دیتے ہیں وہ کسی اور کو دینا شروع کر دے۔ ہوا کے جواب پر امیمہ ایک بار پھر ہنس دی تھی۔ ایسے مت بولو، کہیں بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑ جائے۔ امیمہ کی بات پر ہوا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ وہ بدلنے والی تم ہی ہو تو؟ امیمہ کی بات غیر متوقع تھی، جس پر ہوا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں تو نہیں بدلی، کچھ حیرانی سے ہوا نے جواباً کہا تھا۔ تم نے خود ہی تو کہا کہ ہم غلط محسوس نہیں کر سکتے۔ امیمہ کی بات پر ہوا نے اسے ایک مکہ جڑا تھا۔ تم میرے ساتھ گیم نہ کھیلو، مجھے میرے ہی الفاظ میں مت الجھاؤ، ہوا نے کہا تو امیمہ گویا ہوئی۔ ہر شخص یہاں اپنے اپنے الفاظ کے اثرات میں الجھا ہوا ہے، ہم نے خود کو خود کے الفاظ کا پابند کر لیا ہے۔ ہوا کچھ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ میں بدل گئی ہوں؟ ہوا کی بات پر امیمہ نے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھے بھول رہی ہو۔ امیمہ کی بات پر وہ خاموش ہی رہی۔ امیمہ تمہیں اپنا سیلف اسٹیم لیول بڑھانا ہوگا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری شخصیت ایسی ہے کہ کوئی تمہیں آسانی سے نہیں بھول سکتا، ہوا نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا تم مجھے اگنور کر رہی تھی؟ امیمہ نے معصوم بچوں کے سے انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں امیمہ، تم میری بہن ہو، نانو کے بعد تم واحد خونی رشتہ ہو میرے پاس، جو مجھ پر جان وارنے کو تیار ہوتی ہو۔
جو مجھ پر کسی مشکل کو برداشت نہیں کرتی، میں تمہیں کیسے اگنور کر سکتی ہوں؟ ہوا نے کہتے ہوئے آخر مجھ سے گلے لگا لیا تھا۔ تم میری زندگی میں میرا سب سے قیمتی رشتہ ہو، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ امیمہ بھی خاموشی سے اس کے گلے لگ گئی تھی، اس کے دل کو تسلی مل گئی تھی۔ تم جانتی ہو نا ہوا کہ میں اپنے رشتوں کو لے کر کتنی پوزیسو ہوں۔ مجھے نہیں پسند جب تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو زیادہ اہمیت دیتی ہو۔ ہاں ہوں میں اٹینشن سیکر، مجھے میرے گنے چنے رشتوں کے لیے پوزیسو ہونے میں برائی نظر نہیں آتی۔ وہ اس کے گلے لگے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے سنتی اسے اس کے اہم ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ فروری کے آغاز کے ساتھ ساتھ بہار کی آمد بھی تھی۔ اسلام آباد کی فضا میں سردیوں کی موجودگی واضح تھی، لیکن معمول سے ہٹ کر آج کچھ ہوائیں بھی چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہوا میں خنکی در آئی تھی۔ ایسے میں نور منزل میں کچھ پریشانی کی فضا کا راج تھا۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا اور زنیرہ بیگم پریشانی سے سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ تم پاکستان کیوں آئے ہو؟ لمبی خاموشی کے بعد زنیرہ بیگم کی آواز نے فضا کا سکوت توڑا تھا، جس پر سامنے موجود عنبر رنگ آنکھوں والا مرد خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، بالکل کسی کٹہرے میں کھڑے مجرم کی طرح جو اپنی آخری پیشی پر موجود ہو۔ بیٹا جی تمہیں پاکستان نہیں آنا چاہیے تھا، زنیرہ بیگم نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ چہرے پر بے چینی واضح تھی۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جن سے ملنے کو میرا دل تڑپتا ہے، ان کی آواز سننے کو میرے بوڑھے کان ترستے ہیں، میری آنکھیں ان کے مسکراتے چہرے دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔ شایان نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا تو زنیرہ بیگم اپنے لب بھیج گئی۔ میرے مقدر میں رب نے 3 بیٹے لکھے، مگر امیمہ اور ہوا کی بعد بیٹی کی رحمت سے محروم رکھا۔ شایان نے کچھ ہارے ہوئے لہجے میں کہا تھا، وہ برسوں کا تھکا مسافر لگتا تھا۔ بیٹی ایک رحمت ہوتی ہے اور مجھے اس رحمت کی قدر نہیں تھی، سو اللہ نے دوبارہ مجھے اس رحمت سے محروم رکھا۔ شایان نے ڈھلکے ہوئے کاندھوں کو مزید ہارے ہوئے انداز میں ڈھلکا دیا۔ وہ نیوی بلو شرٹ کے ساتھ فارمل پینٹ پہنے ساتھ بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی پرسنالٹی کو مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ دیکھو شایان، میں کوئی تلخ کلامی نہیں چاہتی، تم آئندہ یہاں مت آنا اور امیمہ کے سامنے جانے کی غلطی تو کسی طور مت کرنا، تمہیں تمہارے 3 بیٹوں کا واسطہ ہے۔ زنیرہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، ایسا مت کہیں، مجھے نورے سے محبت تھی، بس غلط فہمیاں تھیں جنہیں میں دور نہ کر سکا۔ شایان اپنی جگہ سے اٹھ کر زنیرہ بیگم کے گھٹنوں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا تھا اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے گرا گیا تھا۔ آج تو یہ بات بول دی ہے، دوبارہ مت بولنا، ویسے بھی نور مرنے سے پہلے تم سے طلاق لے چکی تھی۔ زنیرہ بیگم نے چہرے کا رخ پھیرتے ہوئے کہا تھا، وہ بمشکل اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہی تھی۔ شایان اٹھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مگر میں نے کاغذات پر دستخط نہیں کیے تھے، اس نے جیسے یاد دلوایا تھا۔ تم نے شراکت تو کر دی تھی، خیر وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، کبھی دوبارہ نہ آنے کے لیے ہمیں سکون سے جینے دو، زنیرہ بیگم کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ مجھے میری بیٹیوں سے الگ نہیں کر سکتی، شایان بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اپنا جملہ درست کرو شایان ملک، تم نے خود کو خود دور کیا تھا اپنی بیٹیوں سے، تم خود تھے جو نورے کے بعد اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ کر اپنی نئی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ نورے کی بیٹیاں آئے، چلے جاؤ یہاں سے۔ زنیرہ نے اب کی بار کو سختی سے کہا تھا اور پھر لاؤنج سے نکلنے کی غرض سے مڑی تھی، لیکن ہوا کو لاؤنج کے دروازے پر کھڑا پا کر ساکت ہوئی تھی۔ شایان تھکے ہارے وجود کے ساتھ لاؤنج سے نکلنے کو تھے، لیکن زنیرہ بیگم کے رکے قدم دیکھ کر ان کی جانب دیکھنے لگے اور پھر ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو خود کے قدم بھی رک گئے۔ جو آفس کے کام کے سلسلے میں آج جلدی چلی گئی تھی اور اب فراغت ملتے ہی نانو کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے گھر آئی تھی، لیکن لاؤنج میں کھڑے اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ آپ؟ ہوا کی آواز کسی پستی سے آئی تھی۔ ہوا میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، کب تک اپنے باپ سے ناراض رہو گی؟ شایان نے کہتے ہوئے اس کے کاندھے تھامے تھے، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی اور پھر آسودہ مسکراہٹ سے کہنے لگی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ کی زندگی تھی، آپ جو مرضی کرتے۔ اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا، امیمہ کے آنے سے پہلے اپنے باپ کو یہاں سے بھیج دینا، وگرنہ ایک قیامت برپا ہوگی اس گھر میں۔ زنیرہ بیگم کہہ کر رکی نہیں تھی، لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ اب پیچھے وہ اور اس کا باپ تھا جو ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے سامنے تھا، جس کی وجہ سے آج تک وہ امیمہ کو سمجھا نہیں پائی تھی۔
لیکن ہر چیز کو ایک طرف پھینک کر بیٹی اور باپ کے درمیان موجود کشش نے اسے کھینچا تھا اور وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ پھر وہی لاؤنج میں بیٹھے وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے تھے، لیکن پھر زنیرہ بیگم کے کہنے پر وہ اپنے باپ کو رخصت کرنے اٹھ گئی تھی۔ وہ شایان کی گاڑی کے پاس کھڑے تھے اور اب وہ اسے پیار دیتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ امیمہ کدھر ہے ہوا؟ شایان نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس سے نہ ملیں، وہ بہت گرم مزاج کی ہے اور جذباتی ہو کر کچھ کر نہ دیں۔ ہوا نے وہی کہا جو سچ تھا۔ وہ امیمہ کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شایان ملک امیمہ سے ملے اور ان کے جانے کے بعد امیمہ ڈسٹرب ہو۔ تم اس کا پتہ بتا دو کہ وہ کہاں ملے گی، میں بس اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، شایان نے اصرار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو مجبوراً ہوا نے امیمہ کے آفس کا پتہ انہیں دے دیا، جس پر وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے آفس کی جانب روانہ ہو گئے۔ کمرے سے ہیٹر کی گرمائش کی وجہ سے سردی محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی سامنے بیٹھی لڑکی سے محو گفتگو تھی۔ اس کے گہرے بھورے اور کالے رنگ کے امتزاج کے بال آج خلاف معمول اونچی پونی میں قید تھے۔ چہرے پر دو آوارہ لٹیں طواف کر رہی تھیں، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً کانوں کے پیچھے ارسنے کی کوشش کرتی تھی۔ عائشہ آپ کو مزید معلومات فراہم کر دے گی اور آپ کی ہر قسم کی مدد کر دے گی۔ مجھے کچھ ضروری کام سے نکلنا ہوگا۔ امیمہ نے دائیں کلائی پر بندھی کالے رنگ کی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھی لڑکی مسکرا دی۔ بہت شکریہ امیمہ ڈیئر، مجھے تمہارا کام کافی پسند آیا اور باقی گفتگو اگلی مرتبہ ہوگی انشاءاللہ۔ وہ لڑکی مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو امیمہ بھی شکریہ ادا کرتی اسے لے کر کیبن سے نکل آئی اور اپنی سیکرٹری عائشہ کو باقی کا کام سمجھا کر خود جاگرز سے تیز قدم چلتی ہاتھ میں براؤن جیکٹ پکڑے باہر نکل آئی۔ وہ بلیک شرٹ جس کے ساتھ براؤن ہی فارمل پینٹ پہنے ہوئے تھی، چلتے چلتے اس پر براؤن جیکٹ بھی پہن گئی، گلے میں مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ وہ چلتی ہی پارکنگ میں پہنچی۔ اس کا ارادہ بھی یونیورسٹی جا کر کلاس لینے کا تھا، لیکن سامنے ہی ایک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی جانا پہچانا نظر آیا جو اپنے موبائل میں مصروف سا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس تک پہنچ گئی۔ تم یہاں؟ امیمہ نے کچھ نارمل لہجے میں کہا تو وہ جانی پہچانی نسوانی آواز پر چونکا اور سامنے اسے پا کر مزید حیران ہوا۔ ارے تم، کیا بدصورت اتفاق ہے! حارث نے مسکراتے ہوئے موبائل جیب میں ارسا اور اپنی سرمئی آنکھوں کو اس پر گاڑا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ امیمہ نے نظریں ہٹاتے ہوئے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں جوابدہ نہیں ہوں؟ حارث نے بھی نگاہیں پھیر کر جواباً کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امیمہ کو اس کا اس طرح دیکھنا پسند نہیں آیا۔ سیدھی طرح بتاؤ، امیمہ نے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اسے کہا تھا تو وہ بھی گہری سانس سرد ہوا کے سپرد کرتا گویا ہوا۔ برہان کی بہن کے نکاح کے ڈریس کا آرڈر دینے آئے ہیں، حارث نے کہا تو امیمہ نے ذہن پر زور ڈالا۔ وہ پولیس والا؟ امیمہ کے کہنے پر وہ ہنس دیا جس سے اس کے بائیں گال کا ڈمپل واضح ہوا۔ وہ کوئی پولیس والا نہیں ہے مس بلیک، حارث نے مسکرا کر کہا تھا۔ تو اس نے اس دن جھوٹ بولا تھا کیا؟ امیمہ نے حیرت سے کہا تھا۔ ہاں، آپ خود کو محفوظ سمجھے اس لیے۔ حارث نے کہتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو سمیٹ رہی تھی۔ ایک کاندھے پر بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑ رکھی تھی۔ تھینکس اس دن کے لیے۔ وہ میں امیمہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب حارث کی پشت سے آتے آدمی پر نظر پڑی تھی۔ اسے کچھ سیکنڈز لگے تھے انہیں پہچاننے میں۔ حارث اس کے یوں اچانک بولتے بولتے چپ ہو جانے پر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں مڑا تھا، لیکن ایک آدمی کو ان کی طرف آتا دیکھ کر وہ ناسمجھی سے امیمہ کو دیکھنے لگا جو ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ حارث نے پریشانی سے پوچھا تھا، جس پر امیمہ فوراً ہوش میں لوٹی تھی۔ اب میں جو بھی بولوں گی خاموش رہنا اور ہاں میں ہاں ملانا پلیز، امیمہ نے کہتے ہوئے پاس آتے آدمی کو دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ حارث کے پوچھنے پر وہ کچھ نہ بولی کیونکہ وہ آدمی ان تک پہنچ چکا تھا۔ حارث نے نہ جانے کیوں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس کی مدد کر کے پچھتا رہا تھا اور اب بھی بغیر سوچے سمجھے اس کی بات مان رہا تھا۔ امیمہ، میری بچی! شایان کی آواز پر امیمہ کے ساتھ ساتھ حارث نے بھی مڑ کر دیکھا تھا جو اب ان دونوں کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ جی کون؟ امیمہ نے انجان بننے کی کوشش کی تھی اور پھر ساتھ ہی یوں کہنے لگی جسے اچانک یاد آیا ہو کہ وہ کون ہے۔ اوہ اچھا، کیسے ہیں مسٹر شایان؟ امیمہ نے نارمل لہجے میں پوچھا تھا جیسے وہ کوئی انجان ہو۔ شایان کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ ٹھیک، وہ بجھے دل سے بولے تھے۔ یہاں کا ایڈریس کس نے دیا آپ کو؟ امیمہ نے اپنے لہجے کو حد درجے تک نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سامنے کھڑے شخص پر اپنے کسی جذبے کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہوا سے لیا تھا۔ شایان خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کہیں سے بھی ایک کامیاب بزنس مین نہیں لگ رہے تھے۔ یعنی اب ہوا سے مل چکے ہیں، رائٹ؟ امیمہ نے کچھ طنزیہ کہا تھا لیکن اپنے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہ ہونے دی تھی۔ حارث خاموش کھڑا دونوں کے چہرے تک رہا تھا جہاں بلا کی مشابہت تھی۔
کچھ دیر فضا میں صرف ہواؤں کے چلنے کی آواز آتی رہی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ امیمہ کے بے تاثر لہجے پر شایان کا دل ڈوبا تھا۔ کیا میں تم سے مل نہیں سکتا؟ شایان نے جواباً اس سے استفسار کیا تھا۔ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، امیمہ نے کہتے ہوئے ہوا سے بکھرتے اپنے بال سمیٹے تھے۔ فضا میں پھر سے خاموشی کا راج ہو گیا تھا۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کی آواز اور تیز ہوا کے جھونکوں کی آواز فضا کو عجیب سا ویران محسوس کروا رہی تھی۔ شایان نے بات کرنے کے لیے الفاظ اکٹھے کیے اور پھر چپ ہو گئے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ امیمہ نے شایان کے چہرے پر پھیلے تناؤ کو دیکھا تھا، جو شاید اس لڑکے کے لیے ناپسندیدگی کی وجہ سے تھا، یا شاید اس کے لیے کھڑے ہونے کی وجہ سے تھا، اس کے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے تھا۔ یہ میرا منگیتر ہے، ہونے والا شوہر، امیمہ نے کچھ سوچتے ہوئے آرز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ایک دم حیران ہوا، لیکن امیمہ سے نظریں ملنے پر وہ زبردستی مسکرایا۔ جبکہ دوسری طرف امیمہ کے جواب پر شایان کے چہرے کی جوت بجھی تھی۔ بتایا ہی نہیں تمہاری نانو نے؟ شایان نے کچھ مدھم لہجے میں کہا تھا۔ یعنی آپ گھر بھی گئے تھے؟ امیمہ نے کچھ ناپسندیدگی سے کہا تھا۔ اسے ان کا یوں نور منزل میں جانا پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، ملنا چاہتا تھا، شایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ کس حیثیت سے؟ کس رشتے سے؟ امیمہ نے کچھ تلخی سے کہا تھا۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اس خاموشی سے دونوں کو سن رہا تھا۔ امیمہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ میں تمہارا، شایان کی بات کو امیمہ نے درمیان میں ہی اچک لیا تھا۔ اوہ پلیز، میرے ساتھ فضول کے تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ امیمہ یہ کہتے ہوئے اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکی تھی۔ آرز اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کہنے سے رشتے ٹوٹ نہیں جائیں گے امیمہ، شایان نے جیسے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ کے کہنے سے رشتے تخلیق میں بھی نہیں ہوں گے مسٹر شایان ملک، امیمہ نے کہتے ہوئے رخ پھیرا تھا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے ان کے سامنے کوئی جذبہ ظاہر نہیں کرنا تھا۔ وہ کمزور نہیں تھی، وہ مضبوط تھی۔ وہ خود کو یہ یقین دلانے میں مصروف تھی کہ شایان کی آواز دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا نام ہے تمہارے منگیتر کا؟ اور اسی سوال پر امیمہ کو اندازہ ہوا تھا کہ اسے سامنے کھڑے لڑکے کا نام معلوم نہیں تھا، جس کو اپنا منگیتر بتا رہی تھی۔ شایان نے ایک نظر آرز کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو گرے پینٹ پر سیاہ ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، سرمئی آنکھوں میں سب سمجھنے کی کوشش واضح تھی۔ آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ اسے خلوص سے مخاطب کریں، امیمہ کے سرد انداز میں کہنے پر وہ گہری سانس خارج کرتے آرز کی جانب گھومے تھے۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ شایان نے کچھ نرم لہجے میں آرز کو مخاطب کیا تو وہ مسکراتے ہوئے جواباً بولا، آرز سلطان۔ آرز کے کہنے پر امیمہ نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا نام معلوم نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں آرز تو جان گیا تھا کہ اس کا نام امیمہ ہے، لیکن امیمہ ابھی بھی اس کے نام سے ناواقف تھی، اور اب آرز کے بتانے پر وہ فوراً ذہن میں نقش کر گئی تھی۔ اور کیا کام کرتے ہو آرز؟ شایان نے اگلا سوال اس کی جانب اچھالا تھا۔ وہ امیمہ سے نظریں ہٹاتا انہیں دیکھنے لگا۔ بابا کی کمپنی تھی، وہی چلاتا ہوں بھائی کے ساتھ مل کر، آرز نے نرم انداز میں جواب دیا تھا، جو شایان کو خاصا پسند آیا تھا۔ کس چیز کی کمپنی؟ شایان نے اگلا سوال اس کی جانب اچھالا تھا۔ اس سے پہلے کہ آرز کوئی جواب دیتا، امیمہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اوہ کم آن، آپ کو اس کی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرز، اور میری پسند کی منگنی ہے تو آپ کو فضول تفتیش کی ضرورت نہیں۔ امیمہ کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ چلے آرز۔ انہیں الوداع کہتی وہ آرز کو مسکرا کر چلنے کا پوچھنے لگی، جس پر وہ گڑبڑایا اور پھر امیمہ کی گھوری پر فوراً سر ہلا گیا۔ ہاں چلو۔ آرز نے بھی مسکرا کر کہتے ہوئے ایک آئیڈیل کپل ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا اور امیمہ کے ساتھ چل دیا۔ امیمہ نے چلتے ہوئے گاڑی کی چابی اس کی جانب اچھالی تھی، جسے بڑی مہارت سے اس نے کیچ کیا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے تھے اور شایان بھی ان کو دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی میں آ بیٹھے۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی بھگاتے ہوئے آفس کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے تھے، دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور امیمہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ آر یو اوکے؟ آرز نے پریشانی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے امیمہ کو گہرے سانس بھرتے دیکھا تھا۔ پانی؟ امیمہ نے کہتے ہوئے پچھلی سیٹ پر پڑے بیگ کی جانب اشارہ کیا تو آرز نے ایک نظر سڑک پر ڈال کر پیچھے سے امیمہ کا بیگ ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور کچھ ہچکچاتے ہوئے اس کی زپ کھول کر اندر سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ امیمہ نے فوراً بوتل کو منہ لگایا اور گھونٹ بھرتی خود کو کمپوز کرنے لگی۔ کچھ دیر میں خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہو؟ امیمہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو ایک نظر سامنے دیکھ رہا تھا اور ایک نظر اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے سے پریشانی بھی واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ بوتل کو بیگ میں اڑستے ہوئے آنکھوں میں آئے پانی کو بے دردی سے رگڑ گئی۔ اس کے جواب پر آرز کچھ نارمل ہوا تھا۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آرز نے امیمہ کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس چلاتے جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں فالو کرے۔
امیمہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی جسے عارض کے موبائل فون پر آتی کال کی آواز نے توڑا تھا۔ ہاں برہان، گاڑی کی چابی تو تیرے پاس ہے، تو ایسا کرنا سجل کو لے کر خود ہی چلے جانا، مجھے ضروری کام ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ عارض نے موبائل کو اسپیکر پر لگا کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ کر ایک ہی سانس میں جواب دیا تھا۔ عارض بھائی، آپ ذرا مجھے ایک بار ملے، آپ کا قیمہ نہ بنایا تو میرا نام بھی سجل نہیں۔ میری بار آپ کو کام یاد آ جاتا ہے، میری باری پر آپ کو کام یاد آ جاتے ہیں، آپ نہ مجھے اپنی بہن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ برہان کی بجائے سجل کی آواز گاڑی میں گونجی تھی، جس پر امیمہ اور عارض کی نظریں ملی تھی، اور سجل کے اگلے جملوں پر امیمہ کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی۔ اچھا میری ماں، بنا لینا میرا قیمہ، مجھے حقیقتاً ضروری کام ہے، عارض نے کچھ شرمندگی سے کہا تھا۔ اف عارض بھائی، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ گئے ہوں گے، جانتی ہوں کوئی لڑکی آپ کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ سجل کی بات پر عارض اور امیمہ کی پھر سے نظریں ملی تھیں، اور امیمہ بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ آ کر بات کرتا ہوں سجلے، عارض نے کہتے ہوئے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کر فوراً کال کاٹی تھی۔ کال کاٹنے کی دیر تھی کہ امیمہ کا کہا گاڑی میں گونجا تھا، جس پر عارض کچھ خجل سا ہوا۔ تمہاری بہن بھی جانتی ہے کہ تمہیں کوئی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی، عارض نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائی تھیں۔ ویسے وہ شخص کون تھا؟ عارض نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر بے مقصد ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے سوال پر امیمہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے، امیمہ نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ لو بھائی، منگیتر ہوں تمہارا، یہ جاننا تو فرض ہے مجھ پر، عارض نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ قتل ہونے کا شوق ہے تمہیں؟ امیمہ نے سخت گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تو مسکراہٹ دبا گیا۔ ہونے والے شوہر کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہو؟ عارض نے دوبارہ سے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ چیخی تھی۔ عارض امیمہ کے چیخنے کا رتی برابر بھی اثر نہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ یس فیوچر وائف۔ عارض کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں تمہارے منہ کا نقشہ بگاڑ دوں گی، امیمہ نے دھمکی دیتے ہوئے اپنے بلی جیسے ناخن دکھائے تھے، جو زیادہ لمبے تو نہ تھے لیکن عام ناخنوں سے ذرا لمبے تھے۔ اس کی لمبی اور باریک مصوروں کی طرح کی انگلیاں تھیں، جس پر ایک لمحے کے لیے عارض کی نگاہیں ٹکی تھیں۔ سوچ لینا، اللہ کے بعد اب تمہاری جان ڈرائیو کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ عارض کی بات پر وہ غصے سے ناک پھلاتی منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی، جس پر عارض نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ویسے کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ عارض نے کچھ دیر بعد کہا تھا۔ امیمہ شایان ملک۔ امیمہ نے کھڑکی سے باہر بہتی اسلام آباد کی سڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب وہ آپ کے؟ عارض نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں، وہ میری ماں کے شوہر تھے، امیمہ نے نحوست سے کہا تھا۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ عارض نے محتاط لہجے میں پوچھا تھا۔ جھگڑتے صرف اپنوں سے ہیں، امیمہ نے تلخی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ہم جتنی بار ملے ہیں ہمیشہ جھگڑتے ہیں، تو کیا تم میری اپنی ہو؟ عارض نے پھر سے شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر امیمہ نے اسے گھورا تھا۔ بکواس نہ کرو، دماغ درد ہو رہا ہے، امیمہ نے بیزار لہجے میں کہتے ہوئے دماغ کی رگوں کو 2 انگلیوں سے مسلا تھا۔ اب یہ بکواس تو ساری زندگی سنو گی، آخر کو ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، عارض نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا، جس پر وہ گھررائی تھی۔ عارض سلطان۔ امیمہ کے چیخنے پر وہ ہاتھ کھڑے کر گیا تھا۔ اچھا کچھ نہیں بولتا، کافی پینے چلتے ہیں۔ عارض نے کافی کی دعوت دی، جسے وہ آرام سے ٹھکرا گئی۔ نو تھینکس، کہتے ہوئے انگلیوں سے دماغ کی شریانوں کو مسل رہی تھی۔ پیسے تم ہی دو گی، میں کوئی ڈیٹ پر نہیں جا رہا، میرا دوست وہاں سے پک کر لے گا مجھے، عارض نے کہتے ہوئے اپنا مقصد بیان کیا تھا۔ میں چھوڑ دوں گی تمہیں تمہارے گھر، میرا باپ ہمیں فالو کر رہا ہوگا، انہیں اتنی جلدی یقین نہیں آئے گا میری بات کا، امیمہ نے کہتے ہوئے سائیڈ میرر پر نظر جمائی تھی۔ اور آپ انہیں کیوں یقین دلوانا چاہتی ہے؟ عارض نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا تھا، جو باہر دیکھ رہی تھی، تاکہ وہ مجھ سے اتنا مایوس ہو جائے کہ میری زندگی میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں۔ امیمہ کے جواب پر وہ خاموش ہو گیا۔ اور میں آپ کی مدد کیوں کروں مس بلیک؟ عارض نے جیسے وہ سوال اس سے پوچھا تھا جو وہ اکیلے میں خود سے بھی پوچھنے والا تھا۔ کیونکہ مجھے نہیں معلوم، کچھ دیر میرا ساتھ دے دو، اس وقت مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کیا تھا، امیمہ نے کچھ دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کیسے ایک مرد پر بھروسہ کر رہی تھی، وہ بھی دوسری بار ایک ہی مرد پر؟ یہ وہ سوال تھا جو امیمہ شایان خود سے اکیلے میں کرنے والی تھی۔ تو آپ کے بابا سوچیں گے نہیں کہ آپ کے ہونے والے شوہر کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے؟ عارض نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ وہ پاکستان ہم سے ملنے آئے تھے، اگر مجھ میں اور میری بہن میں ذرا برابر مشابہت ہوتی تو وہ ہم دونوں میں سے ہوا اور امیمہ کو پہچان نہ پاتے، خواہ کہ انہیں معلوم ہوگا کہ میں گاڑی کون سی رکھتی ہوں، امیمہ نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ عارض نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی ایک کیفے کے باہر روک دی تھی، تو امیمہ خاموشی سے گاڑی سے اترتی اس کے ساتھ کیفے میں آ بیٹھی تھی۔ شایان ملک کی گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر رکی تھی، اور وہ دور سے انہیں کیفے میں جاتے دیکھتے خود کو باور کروا چکے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے لیے ایک بہترین مرد کا انتخاب کر چکی ہے۔
اور وہیں سے گاڑی گھماتے وہ اپنے ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ مزید ہمیں فالو کریں گے۔ کیفے کی شیشے کی دیوار سے شایان ملک کی پلٹتی گاڑی دیکھ کر عارض نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، وہ کافی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، امیمہ نے فاتحانہ نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا رویہ بھی تو خاصا تلخ تھا، جو بھی ہے وہ آپ کے والد ہے۔ عارض نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں نورے، ماں ہوتی تو مجھے خوب ڈانٹتی، لیکن میں بس چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد چلے جائے۔ امیمہ نے اپنی صفائی پیش کی تھی اور عارض نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھا تھا جو کافی کے کپ پر گامزن تھی۔ میں برہان کو کال کر لیتا ہوں کہ مجھے یہاں سے پک کر لے، عارض نے کہتے ہوئے برہان کو کال کر کے اپنا پتہ دے دیا تھا۔ بہت شکریہ عارض سلطان، دوسری بار میری مدد کرنے کا۔ وہ کافی ختم کرتی عارض کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی جو شیشے کی دیوار کے پار دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایسے شکریہ ادا کرتی تم بالکل بھی امیمہ نہیں لگ رہی، اس لیے شکریہ ادا مت کرو، تم لڑاکو طیارے کی طرح جواب منہ پر مارتی ہی قابل قبول لگتی ہو۔ عارض کی بات پر امیمہ کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا اور وہ اٹھ گئی تھی جانے کے لیے۔ اس کے اٹھتے ہی عارض نے اس کی گاڑی کی چابی اس کی جانب بڑھا دی تھی جسے اس نے آرام سے تھام لیا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے اسے سلام کرتی چلی گئی۔ عارض نے شیشے کی دیوار کے پار دور تک اس کی کار کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کون کہتا ہے ٹھہر جانا ہے، رنگ چڑھنا ہے، اتر جانا ہے، زندگی سے رہی صحبت برسوں جاتے جاتے ہی اثر جانا ہے، ٹوٹنے کو ہے صدائے میری، خاموشی تجھ کو بکھر جانا ہے، خواب ندی سا گزر جائے گا، دشت آنکھوں میں ٹھہر جائے گا، کوئی دن ہم بھی نہ یاد آئیں گے، آخرش تو بھی بسر جانا ہے، کوئی دریا نہ سمندر نہ سراب، تشنگی بول کدھر جانا ہے، لغزشیں جائے گی جاتے جاتے، نشہ مانا کے اتر جانا ہے، نقشہ چھوڑا ہے ہوا نے کوئی، کون سی سمت سفر جانا ہے، زندگی سے ہے پشیماں ہم بھی، کل یہ دعویٰ تھا کہ مر جانا ہے۔ تو اب اس کے آگے کی ویڈیو میں آپ کو اگلی قسم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔